حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم یہ صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اتقی النار، میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کتنا مختصر سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے، جو کہ آج ہم سب کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ کار ہو، ایسا ذریعہ ہو جس کو اپنانے سے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ بما اتقی النار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا، بدموع عینیک، اتنا مہنگا کام یا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ بدموع عینیک، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اور جو ہی یہ آنسو بہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرمائے گا۔ اور ان آنسوؤں کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ أَبَدًا۔ فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکل آتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس بندے کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ وصف موجود ہے، اور اس کے اندر اس چیز کا یہ احساس موجود ہے کہ میرا رب ہے کہ جو میری پکڑ کر سکتا ہے، اور میرا رب ہے جو جانتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کون سا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے خوف رکھنا، یہ چیز اللہ کو پسند اتنی ہے کہ رب ذوالجلال خوف خدا کی وجہ سے بہائے گئے آنسو کی قیمت اتنی لگاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسو اتنا مقبول ہوتا ہے کہ ایک آنسو بھی بہہ جائے تو وہ بھی بہت سارے گناہوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آئی کہ ایک آنسو کی قیمت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کی قدر کتنی ہے، اللہ کو یہ رونا پسند کتنا ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے یا رات سونے سے پہلے، آدھی رات کو اٹھے یا پچھلی رات کو اٹھے، کوئی بھی ٹائم اٹھے اور آنسو بہانا شروع کر دے، سر سجدے میں رکھ دے اور روئے، گڑ گڑائے کہ رب دن رات تیری نافرمانی میں گزرتے ہیں، گناہوں میں گزرتے ہیں، اور مجھے بڑی امید اور یقین ہے کہ تو میری بخشش فرما دے گا۔ سرکار فرماتے ایک آنسو کی قیمت اتنی زیادہ لگ جاتی ہے، ایک آنسو کی قیمت اتنی لگ جاتی ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں شعب ایمان میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ سرکار کے چچا ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت عباس ہیں کون؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان۔ یہ وہی حضرت عباس ہیں کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار ان کے بھتیجے ہیں رشتے میں، تو یہ سرکار کے چچا ہیں، لیکن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آپ پہ ایمان لایا ہوں اس کی ایک وجہ ہے۔ کہا چچا جان کیا وجہ ہے، آپ کیوں مجھ پر ایمان لائے؟ کہا جب آپ چھوٹے ہوتے تھے نا، عمر میں بھی فرق تھا، حضرت عباس چچا تھے تو بڑے تھے عمر میں، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ جھولے میں جب آرام فرما ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا جیسے چھوٹے بچے لیٹے ہوتے ہیں تو وہ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا تھا کہ جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند اسی طرف ہو جاتا تھا۔ تو میں اس عمل کو دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا۔ سرکار نے فرمایا اے چچا جان، آپ نے تو صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ چاند میرے اشارے پر حرکت کرتا تھا اور میں جدھر انگلی سے اشارہ کرتا چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ فرمایا ادھر تو اندر کی بات یہ تھی کہ میں اس چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ تو پلاسٹک کے ہم بازار سے جا کے خریدتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کھلونا بھی نورانی تھا، نور کا کھلونا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور الاسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ہم بیٹھے تھے۔ کتنا پیارا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کسی درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فہاجت الریح، حضرت عباس کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو تیز ہوا چلنے لگی، جسے کہتے ہیں آندھی سی، ہلکی سی آندھی آئی، تیز ہوا چلی، اور اس درخت پر جو خشک پتے تھے وہ اس تیز ہوا کی وجہ سے زمین پہ گر گئے، اور جو خشک نہیں تھے، ہرے بھرے تھے، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، جس وقت کوئی ہوا چلتی ہے، زیادہ تیز ہوا چلتی ہے تو خشک پتے گر جاتے ہیں، ہرے پتے درخت پہ باقی رہ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پتے گرے نا تو سرکار نے ہمیں ایک بات سمجھائی ان پتوں سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو۔ فرمایا اے میرے صحابہ، ما مثل هذه الشجرہ، کوئی بات تمہیں سمجھ آئی ہے؟ اس درخت کے پتے گرنے سے کچھ سمجھ آیا ہے؟ کوئی مسئلہ، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے۔ بیسیکلی میرا تو حل ہوا ہے، سرکار کے فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ تمہارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے، سمجھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلا، ہمیں وہ نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا جو نتیجہ آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ پتے گرے ہیں تو کیا ہوا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تیز ہوا چلی ہے اور پتے گرے، خشک پتے گر گئے، ہرے پتے درخت پر رہ گئے۔ فرمایا مثل المؤمن اذا اقشعر من خشیۃ اللہ عز وجل وقعت عنہ ذنوبہ وبقیت لہ حسناتہ۔ فرمایا اس آندھی کی مثال ہے اس بندے کی طرح، اس مومن کی طرح، اس آندھی کی، ان پتوں کے گرنے کی مثال اس مومن کی طرح ہے کہ جس وقت ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، کانپتا ہے، اذا اقشعر، جسم کانپ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے تو اچانک بندہ کانپ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو قبر یاد آ گئی، اور قبر کی تنہائی یاد آتی ہے تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کرم کرے سونے ہاں تو پھر ہی بیڑا پار ہو سکتا ہے، نہیں تو حال کوئی نہیں ساڈا، تو انسان کانپ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی مومن اللہ کے خوف سے یوں کانپتا ہے نا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آندھی چلتی ہے، انسان کانپتا ہے تو اس کے گناہ ان خشک پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں ان ہرے پتوں کی طرح باقی اپنی جگہ رہ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے ڈر کی، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی اس کو بولتے ہیں، رب کے خوف سے کانپ جانے میں جب اتنی برکت ہے کہ بندہ بیٹھا ہے اور ڈر گیا ہے کہ قیامت والے دن میں نے رب کا سامنا کرنا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قیامت کے دن میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، یہ خوف رکھتا ہے، فرمایا میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ خوف خدا کی اتنی برکت ہے، اس لیے کہتے ہیں زندگی ہمیشہ عاجزی والی گزارنی چاہیے اور رونے والی گزارنی چاہیے اور ذرا فکر والی گزارنی چاہیے، آخرت کی یاد ہونی چاہیے، قبر کی یاد ہونی چاہیے، اور انسان کو جری نہیں ہونا چاہیے گناہوں پر۔ تو یہ مثال دے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ بہت بڑا حل کر دیا، ورنہ صحابہ کی تو یہ شان ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ جو آپ کے صحابہ ہیں، فرمایا ان سب سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سرکار کے سارے یار ہی جنتی ہیں، نبی دے یار بلے بلے، سرکار کے سارے یار ہی جنتی ہیں، ان کے بارے تو بحث ہو ہی نہیں سکتی، سارے صحابہ کرام ہی عادل ہیں۔
یہ ہمارے معاملات ہیں کہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو یہ سارے معاملات سرکار نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں کہ جب تم اللہ کے خوف سے کانپتے ہو تو اللہ اس کانپنے پر بھی گناہ بخش دیتا ہے، جب تم روتے ہو آنسو بہاتے ہو تو اللہ آنسو بہانے پر بھی تمہارے گناہوں کی کیا کرتا ہے؟ بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو ہم زندہ ہیں اور اسی لیے تو ہم ذرا زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ایک امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جیسی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماؤں گا۔ اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہماری یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے گا۔ لیکن میں نے جو بات عرض کی نا کہ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزرنی چاہیے، نہ تو بالکل بندہ ایسا بے خوف ہو جائے کہ میری بخشش تو ہو ہی جائے گی میں جو مرضی گناہ کروں، نہیں، اور نہ ہی انسان اتنا ڈرے کہ امید ہی ختم ہو جائے کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، میں تو ایسا گناہ گار ہوں۔ نہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا رحمت سے یقین اٹھ رہا ہے، نہیں، اس لیے فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی زندگی کو کچھ اصولوں کے تحت گزارنا اور زندگی کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا، لوگوں کو دنیا سے جاتا ہوا اس چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ جیسے آج یہ جا رہا ہے ویسے کل ہماری بھی باری ہے، اس بات کو ذکر کرتے ہوئے مستدرک کی حدیث ہے 7846، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بندے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جیسے کوئی بڑا کھڑا ہو جائے اور سیاںا بندہ کسی کو نصیحت کرنے لگ جائے، کسی کو سمجھانے لگ جائے کہ بیٹا ایسے زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہیے، کوئی بڑا سمجھانے لگ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ ہیں، سرکار تو سرکار ہیں، انہوں نے تو سب کو ہی سمجھانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سمجھا رہے تھے ایک شخص کو، اور سرکار فرمانے لگے اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، غنیمت سمجھو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، 5 چیزوں سے پہلے 5 وقتوں کے آنے سے پہلے 5 وقتوں کو غنیمت جان لو۔ کیا؟ نمبر 1 حضور فرماتے ہیں شبابک قبل حرامک، فرمایا ابھی تم جوان ہو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اس کی قیمت لگا لو، اس جوانی میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھو، اس جوانی کو قیمتی بناؤ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نئی چیز ہوتی ہے نا، نئی، وہ مہنگے داموں بکتی ہے، پرانی چیز بک تو جاتی ہے لیکن سستے داموں بکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جوان بندہ جس وقت توبہ کر کے جاتا ہے تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ شبابک قبل حرامک، یہ سرکار نے اس کو نصیحت فرمائی، فرمایا ابھی تمہاری جوانی کا وقت ہے۔ تو جوانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ سلامت ہے، یہ کان سلامت ہیں، یہ قدم سلامت ہیں، یہ سانس سلامت ہے، یہ ہاتھ سلامت ہے، تو اس کو فضولیات میں مصروف نہ کر لو یا فضولیات کو اپنی ہابی نہ بنا لو، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب رکھو، نیک کاموں کی طرف راغب رکھو، اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آئے گا اس وقت کسی کی نظر چلی جاتی ہے، کسی کی سماعت چلی جاتی ہے، کسی سے بولا نہیں جاتا، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی سے قرآن دیکھا نہیں جاتا، کسی سے قرآن سنا نہیں جاتا، کسی سے قرآن پڑھا نہیں جاتا، کسی سے چل کے مسجد کی طرف جایا نہیں جاتا۔ اس لیے فرمایا یہ جوانی کا وقت بڑا ہی اہم وقت ہے، فرمایا اس جوانی کو غنیمت جان لو، قیمت لگا لو اس جوانی کی۔ اور دوسری چیز سرکار فرمانے لگے صحتک قبل سقمک، فرمایا ابھی تم صحیح ہو، تندرست ہو، بیمار ہونے سے پہلے اس صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے تو اس صحت کو تو غنیمت جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے تو اس طاقت کو لڑائیوں میں صرف نہ کر، اس طاقت کو بغض و عناد میں، حسد میں اور فضول کاموں میں اور لا یعنی کاموں میں ضائع نہ کرو اس طاقت کو۔ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ وہی طاقت ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر تم بناتے ہو، جو روٹی تم کھاتے ہو رب تجھے عطا فرماتا ہے، تو اس کی وجہ سے تجھے یہ طاقت ملتی ہے۔ تو فرمایا اس طاقت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو کیا جانو؟ غنیمت جانو۔ کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی، 2 نصیحتیں ہو گئیں، ایک تو جوانی کو اور دوسرا صحت کو، ذرا توجہ فرمائیے۔ اور تیسری نصیحت کیا ہے؟ سرکار فرمانے لگے غناک قبل فقرک،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کی جیب ہری بھری ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پر مشکل وقت آ جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اگر غنا ہے، پیسہ ہے، تو فرمایا اس وقت کو غنیمت جانو اور اس پیسے کو صحیح استعمال کرو، تاکہ جب تم پر فقر آئے یا مشکل وقت آئے تو اس وقت تجھے افسوس نہ ہو کہ کاش میں نے اس وقت جب پیسہ تھا تو میں نے صحیح جگہ پہ لگایا ہوتا، تاکہ اس حالت میں آج مجھے رب سے مانگتے ہوئے شرم نہ آتی۔ کس نام سے اور کس منہ سے میں رب سے مانگوں کہ جب پیسہ تھا تو میں نے غلط کاموں پر اڑایا، جب پیسہ تھا تو میں نے حرام کاموں پر اپنا پیسہ لگایا، دیکھا نہیں میں پیسہ کہاں لگا رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب پیسہ پاس ہے تو پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو، صحیح جگہ پہ لگاؤ، تاکہ جب پیسہ نہ ہو تو تجھے رب سے مانگتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ پھر رب سے مانگو اور یہ کہو رب تو نے تو دیکھا ہی ہے جیسے میں نے پہلے صحیح کاموں پہ پیسہ لگایا ہے، اب تو پھر سے میری جھولی کو بھر دے اپنی عطا سے، میں پھر صحیح جگہ پہ پیسہ لگاؤں۔ 3 اور چوتھی نصیحت سرکار فرمانے لگے فراغ کا قبل شغلی کا، فرمایا ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم اتنے مصروف نہیں ہو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، مگر ایک وقت آئے گا جب تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے کہ تمہارے پاس تم یہ سمجھو گے کہ میرے پاس تو عبادت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، میرے پاس تو قرآن پاک کھولنے کا ٹائم بھی نہیں بن رہا، میری تو یعنی نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، اب حلال روزی بھی کمانی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو فرمایا جب تک تمہارے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو فرمایا ضائع نہ کرو، ٹائم مینجمنٹ بناؤ، ٹائم مینجمنٹ کرو کہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ اس ٹائم کو صحیح استعمال کرو، نیک کاموں میں استعمال کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ جب میں فارغ تھا اس وقت میں نے کیا کیا۔ یا اس کی ایک اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے تو اچھے آئیڈیاز سوچو، اچھی چیز کو سوچو اور غلط کاموں میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ اور 5ویں چیز حیات کا قبل موت کا، نتیجہ نکال دیا سرکار نے، فرمایا مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ فرمایا ابھی تم زندہ ہو اور ایک دن تم نے مر جانا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا سب نے۔ فرمایا ابھی تم زندہ ہو اور پھر ایک دن تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ 5 وہ نصیحتیں ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمائیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان نصیحتوں کو اگر ہم پلے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی 1081، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن خطاب فرمایا، جسے کہتے ہیں نا بیان کرنا، سرکار نے خطاب فرمایا، صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے اور سرکار نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا اے میرے صحابہ بادرو، بلکہ فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، توبہ طائب ہو جاؤ، موت سے پہلے توبہ کر لو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو مرنے سے پہلے وبادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کرو، قبل ان تشغلوا، مصروف ہونے سے پہلے نیک کام کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، گہرا تعلق بنا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ہوگا کیا اس سے؟ فرمایا ترزقوا وتنصروا وتجبروا، فرمایا اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق بھی عطا فرمائے گا، تیری مدد بھی فرمائے گا، تیرے کام بھی درست فرما دے گا۔ تو اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سارے صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کر، کئی صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کر یہ تبلیغ کی۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طرح فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی جو فیوچر پلاننگ ہے اس کو بڑے ہی سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر میرا وقت ضائع ہو۔ شرعی لحاظ سے مجھے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنا قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ ہماری یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص بڑا عقل مند ہے، فلاں شخص بڑا سمجھدار ہے۔ ہم نے دنیا میں کئی پیمانے بنائے ہوتے ہیں، فلاں بندہ بڑا سیاںا ہے، فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، یہ ہمارے پیمانے ہیں۔ اور ایک پیمانہ ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عقل مند شخص کون ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس، یہ بھی صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القیس
من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، القیس، قیس کہتے ہیں عقل مند کو، حضور فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا حساب لگانا، اپنا محاسبہ کرنا، میں نے کیا کچھ کیا ہے، میں کیا کچھ کر رہا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا کہ میں برائی کی طرف کتنا چل رہا ہوں، میں اچھائی کی طرف کتنا چل رہا ہوں، میری عادت میں برائیاں زیادہ ہیں یا میری عادت میں اچھائیاں زیادہ ہیں، مجھے نیکی کرنے کا شوق ہے یا برائی کرنے کا شوق ہے، زیادہ میرا ذہن نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا برائیوں کی طرف زیادہ تر میرا ذہن مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے محاسبہ کرتے رہنا، اپنا حساب کتاب کرتے رہنا۔ ایک بندہ دکاندار ہوتا ہے نا، وہ اپنا حساب کتاب اس نے رجسٹر بنایا ہوتا ہے، ہر دکاندار نے رجسٹر بنائے ہوتے ہیں، فلاں بندے سے بقایا لینا ہے، فلاں کو اتنے دینے ہیں، ایک مہینے کی انکم کیا ہے وغیرہ سب کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اپنی کمائی کے لحاظ سے ایک پورا حساب کتاب رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کا بھی ایک حساب رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہر قدم اٹھانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میرا اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں، میرے نبی علیہ السلام اس پہ راضی ہیں یا نہیں، اور میں نے جتنی زندگی گزار لی ہے یہ زندگی میں نے عقل مندوں والی گزاری ہے یا بے وقوفوں والی گزاری ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام نے یہ ایک پیمانہ دے دیا، لہٰذا ہمیں اپنے وہ پیمانے ختم کرنے ہوں گے کہ جناب فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے۔ سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہے، یہ حضور علیہ السلام نے پیمانہ دی۔ سمجھدار وہ ہے جسے اپنی قبر کی فکر ہے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا جو قبر کے لیے عمل کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جسے ڈر ہے کہ میں نے آخرت میں جواب دینا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جنہیں ان تمام چیزوں کا خیال ہے اور اس کے مطابق وہ نیکیاں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بندہ کیا ہے، عقل مند ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا یجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، فرمایا بے وقوف وہ ہے کہ جو برائیاں کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے اور تمنا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھے کہ اللہ تو مجھے بخش دے گا، یعنی اتنا زیادہ گناہ کرتا ہے کہ بے دھڑک ہو کے گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کسی قسم کا، یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، پوری تیاری کر کے وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بخشا ہی جانا ہے، مجھے رب پر بڑی امید ہے۔ تو رب سے امید رکھنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جری ہو کے بندہ گناہ کرتا ہی چلا جائے کہ بس میں گناہ کروں گا، وہ کریم ہے اور میں گناہ گار ہوں، رب نے مجھے بخش ہی دینا ہے۔ ایسی امید رکھ کے گناہ کرنے والے بندے کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ شاید اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو، اور حضور یہاں فرماتے ہیں یہ بندہ ہے ہی بے وقوف جو ہر وقت اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، ہر وقت گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ہر وقت ہی خطائیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا یہ بندہ بے وقوف ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک جس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقل مند کی وضاحت بھی فرما دی، ڈیفینیشن کہ عقل مند کون ہے، اور بے وقوف کی تعریف بھی فرما دی کہ بے وقوف کون ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے ہمارے پیمانے اور ہیں، مگر ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے یہ پیمانے اور ہیں کہ عقل مند بندہ کون ہوتا ہے اور عاجز یعنی نادان بندہ یا بے عقل بندہ اور بے وقوف بندہ کون ہوتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا اور آئے دن آنسو بہاتے رہنا۔ رات سونے سے پہلے ایک وقت بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے میں نے آنسو بہانے ہیں، یا رات کو ایک تصور قائم کرنا چاہیے، پچھلی رات کو اٹھ کے ایک تصور قائم کرنا چاہیے کہ جیسے اس وقت میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس وقت میرے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیا پتہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، مجھے اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی ہے کہ آگے قبر بھی یوں ہی انسان اس میں تنہا ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اتنے عظیم صحابی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آپ جس وقت قبر کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے۔ کسی نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں ڈرتے، گھبراتے، خوف کرتے، روتے، یعنی آپ پر بظاہر وہ کیفیت جہنم کے ذکر سے بھی طاری نہیں ہوتی، مگر جب قبر کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کانپ جاتے ہیں۔ اے عثمان غنی، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ آخرت کے امتحانات میں سب سے پہلا امتحان قبر کا امتحان ہے، اور جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، فرمایا اس کے اگلے سارے امتحان ہی آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا اس کے اگلے سارے امتحان مشکل ترین ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی جیسا عظیم انسان اور باحیا انسان کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں دیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم علیہ السلام کو جن پر اتنا اعتماد ہے، اس کے باوجود بھی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے خوف نہیں ہوئے، اتنا اللہ سے خوف رکھتے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو درست فرما دے، مجھے قبر کا بڑا خوف ہے۔ تو ہم کہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں؟ تو اس لیے اپنی قبر کی فکر کرنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا یہ ایک سمجھدار بندے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔